بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے میں سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور سورہ توبہ کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اموال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، یعنی اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ پھر یہاں یہ بیان کیا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے ہے، جہاں سے اللہ کے رسول کے رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر وغیرہ پر خرچ کیا جائے گا، اور بقیہ حصہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باطل شکست کھا گیا اور دور دور تک اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ غزوہ بدر کے بعد یہ دور دور تک شور ہو گیا کہ ایک اسلامی چھوٹی سی ریاست جس کی تشکیل ہوئی ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ ہزاروں مشرکین کو اس نے شکست دے دی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ یہ مقابلہ کروانا چاہتا ہی تھا تاکہ تمہیں پرکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جب کبھی جنگ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور جب تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تکبر مت کرنا، اتراتے ہوئے گھر سے مت نکلنا۔ گویا اس آیات کے اندر مجاہدین کو 6 اصول بتائے گئے۔ نمبر 1 ثابت قدمی، نمبر 2 ذکر اللہ کی کثرت، نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، نمبر 4 اختلاف اور نزاع سے اجتناب، نمبر 5 صبر و تحمل، اور نمبر 6 تکبر و ریاکاری سے گریز کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میدان جنگ میں لڑنا، غریب اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا عبادت ہے۔ یہود کی خبر لی جانے کے بارے میں حکم دیا کہ یہود کے جو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرتے تھے۔ اس کے بارے میں آیا کہ ان کو ایسی سزا دی جائے تاکہ وہ دوبارہ کوئی دوسری ہمت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ دشمنوں کے مقابلے میں اپنی استعداد اور بھرپور قوت تیار رکھو تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراؤ۔ اب یہ قوت مال کی بھی قوت ہے، طاقت کی قوت ہے، صلاحیت کی قوت ہے۔ ساری قوتیں مسلمانوں کو مضبوط رکھنی چاہیے تاکہ سامنے والے پر اس کا رعب اور دبدبا پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جنگ کے لیے تیار رہو، اور ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ اگر تم میں سے 20 آدمی بھی ثابت قدم رہے تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں، اور اگر 100 ہیں تو وہ ہزاروں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہاد اور ہجرت پر مسلمانوں کو ابھارا اور ہجرت کے احکام بیان کیے گئے۔ سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ پچھلی سورت اور اس سورت کے مضامین یکساں ہیں، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بسم اللہ نہیں لکھوایا تھا اس لیے یہاں بھی بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ سورۃ توبہ کے شروع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، ان قبیلہ والوں نے خود سے اس کو توڑ دیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول آپ ان کی طرف سے برات کا اظہار کر دیں۔ اب عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جائے گا، آپ ان سے جنگ کریں تاکہ یہ اسلام قبول کر لیں۔ اس کے بعد منافقین سے کہا گیا کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالا تھا۔ اس کے بعد سن 9 ہجری کا تذکرہ آیا، جس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج کے بعد مکہ کے اندر مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے۔ مسجد حرام کے متولی آج کے بعد کوئی مشرک نہیں ہو سکتے بلکہ مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب باطل طریقے سے مال کھاتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور اسی تذکرے کے بعد اللہ نے کہا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ
سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ انہی سونے چاندی کو پگھلایا جائے گا، تپایا جائے گا، اور پھر اس سے اس کی پیشانیوں کو، اس کی پہلیوں کو اور اس کو پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے کا تذکرہ کیا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 کہ یہ 12 مہینے جو ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی کے آگے پیچھے کرنے سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، نمبر 1 غریبوں کے لیے ہیں، نمبر 2 مسکینوں کے لیے ہیں، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اسٹاف رکھے جاتے ہیں، جو لوگ چندہ کرتے ہیں زکوٰۃ کے لیے، ایسے لوگوں کی تنخواہ بھی اسے دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 تالیف قلب کے لیے، نمبر 5 گردن چھڑانا، یعنی اگر کوئی قید میں ہے تو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کو قید سے آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 قرض خواہ، کوئی انسان قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہر وہ تنظیم اور گروہ جو دین کے لیے کام کر رہے ہوں یا اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے کام کر رہے، وہ سارے اس فی سبیل اللہ میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 8 مسافر کے لیے، سفر میں کوئی انسان ہے، اس کو پیسے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جنگ تبوک کا تذکرہ آیا۔ یہ ایسی جنگ تھی جو بالکل سخت گرمی کے زمانے میں پیش آئی تھی، اور وہ موسم تھا جب پھل بھی پک کر تیار ہو رہے تھے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ منافقین کی علامتیں بیان کی گئی کہ منافقین کی علامت کیا کیا ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش سے گریز کرتے ہیں، تردد میں مبتلا رہتے ہیں، اچھے کام میں خرابی پیدا کرتے ہیں، حیلہ سازی کرتے ہیں، یعنی جب بھی کہا جائے کہ دین کے لیے نکلو یا دین کی مدد کرنے کے آؤ تو یہ بہانے بنا لیتے ہیں، آگے بڑھنے والوں سے جلتے رہتے ہیں، مسلمان کی ناکامی کے منتظر ہوتے ہیں، دل ناخواستہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کبھی اگر ضرورت پیش آئے تو دل پہ پتھر رکھ کر یہ خرچ کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، ظاہری ہمدردی جتاتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، جب تک ان کو اپنا فائدہ نظر آیا کسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب فائدہ نکل گیا تو پھر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں۔ قسمیں کھانا یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے کسی بات کو منوانے کے لیے، تو منافقین بات بات پر قسم کھاتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، برے کام کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، خدا سے غفلت کرتے ہیں، اپنی محفلوں میں کافرانہ گفتگو کرتے ہیں، اور ہر کام میں بہانہ بناتے ہیں، اور اگر خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں گے تو خرچ کریں گے۔ اور ایک عادت ان کی یہ بھی تھی کہ کوئی دوسرا اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ کیا کرنے والے ہیں، یہ ان کے تھوڑے سے مال سے دین کا کیا فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کا حال بیان کیا کہ مومن مرد عورت ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں پر رحم کرے گا۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان منافقین سے کوئی رابطہ مت رکھیے، اگر کوئی ان میں مر جائے تو ان کے جنازے میں مت جائیے اور ان کے قبر پر بھی کھڑے مت ہوئیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔